السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گزشتہ 3 دہائیوں کے بعد نوید سنائی دی ہے۔ KNN نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپنے خصوصی پروگراموں میں عوام کے بنیادی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے اور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو متعارف کرانے کے لیے جو پروگرام ترتیب دیے ہیں، یہ پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے مہمان ہیں وارڈ نمبر 5 اپر چتر سے کلیم قریشی، جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک دیرینہ کارکن ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام الیکشن سیل 2022 میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، سب سے پہلے تم سے یہ معلوم کریں گی کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے انہیں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے پر مجبور کیا؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ KNN کا۔ یہ آپ آزاد کشمیر کی صحافت میں ایک بارش کا پہلا قطرہ ہیں، اور آپ نے ہمیشہ صحافت کے اندر اور سیاست کے اندر مظفر آباد کی کیپٹل کے مسائل کے حوالے سے ہمیشہ KNN نے ایک بہتر طریقے سے جو ہے اپنی وہ صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے عوام کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کوشش کی۔ میں اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ تو میں عرصہ 20-22 سال سے وارڈ 5 میں اپر چتر سے بطور سیاسی کارکن میں پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سا کارکن ہونے کے ناطے عوام کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو عوام کے مسائل کے بہتر حل کے لیے میں اپنے آپ کو مضبوط امیدوار اور بہتر امیدوار کے طور پہ سمجھتا ہوں، اور میں اسی جذبے کے ساتھ وارڈ 5 سے الیکشن میں حصہ لینے کا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے وارڈ کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی، آپ نے خود ہی فرمایا پہلے کہ 3 دہائیوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ ہمیشہ جنرل الیکشن میں ہمارے جو لیڈر صاحبان آتے ہیں تو وہ اس قدر ان کے اوپر لوڈ بھی ہوتا ہے اور بلند و بانگ دعوے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر گلی محلے میں اور عوام کے مسائل حل کرنے میں بالکل 100% جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ سمجھ لیجیے کہ بلدیاتی انتخابات کے جو بلدیات کا جو نمائندہ ہوگا وارڈ لیول کی حد تک، وہ بہتر طریقے سے اپنے عوام کی نمائندگی جو ہے وہ کر سکتا ہے اور بہتر طریقے سے ان کے مسائل حل کر سکتا ہے وہ۔ صحیح۔ یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن جو ہو رہے ہیں، اس کے انعقاد کی کاوشوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کا کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو دیں گے، عدلیہ کو، یا پھر سول سوسائٹی کو؟ دیکھیں جی، اگر اس کی آپ کریڈٹ کی بات کرتی ہیں تو اگر جہاں تک بات سیاسی جماعتوں تک ہے، تو اگر سیاسی جماعتوں کے بس میں اگر ہوتا ہے یا سیاسی جماعتیں اس کو اگر فیئر طریقے سے چاہ رہی ہوتی تو 3 دہائیوں سے یہ التوا کا شکار نہ ہوتے۔ 3 دہائیوں سے یہ التوا کا شکار ہیں، اور سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی تھیں۔ بڑے جو بعض وڈیرا طرز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اقتدار جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہو، اور ایک عام کارکن جو ہے وہ یا عام ووٹر سپورٹر بندہ جو عام علاقے کے اندر جو فلاح و بہبود والا بندہ ہو، اس کو آگے لانے میں وہ آر محسوس کرتے ہیں تاکہ ان کی چودراہٹ جو ہے وہ قائم رہے۔ اس لیے وہ اس میں آڑے آتے ہیں، بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دے رہے۔ تو اس کا کریڈٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی بھی کافی حد تک اس میں مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے وہ اعلیٰ عدلیہ کا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ اس پہ وہ قائم و دائم رہیں، وہ اپنی عدلیہ کی رٹ کو بحال رکھتے ہوئے وہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کروائیں۔ تو یہ ایک سنہری روپ میں لکھا جائے گا جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب کا، کہ انہوں نے ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ عوام کی مسائل کو عوام کی اس کے خواہش کے مطابق اور ضروریات کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن وہ صرف اتنا دلچسپی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، لیکن راجہ سعید اکرم صاحب نے بہتر طریقے سے جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کی، اور عدلیہ کا جو ہے وہ انہوں نے بھرم رکھا۔ قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج تک آپ ووٹ دیتے آئے ہیں، تو اب آپ ووٹ کس سے دیں گے اور آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ووٹ تو جہاں تک دینے کی بات ہے، میں آپ کو بتایا کہ میں پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن ہوں۔ میں بھی ایسا 2 دہائیوں سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی سپورٹ کر رہا ہوں۔ جو میں آپ مجھے بائی برتھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن سمجھ سکتی ہیں۔ میں ہوش سنبھالا تو گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا دیکھا، اور جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نظریات و افکار جو ہمارے گھر میں ہیں، جو ہمیشہ ہمارے والدین نے ہمیں بتائے، اسی کے مطابق ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ
کھڑے ہیں. تو ووٹ تو دیتے آئے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ بلدیاتی انتخابات میں اپنے آپ کو پیش کر کے عوام سے انشاءاللہ لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنے لیے ووٹ لینا. صحیح. آپ ووٹ لینے میدان میں اترے ہیں تو آپ کا کیا منشور ہوگا اور آپ کے وارڈ کے جو عوام ہے اس کا کیا رسپانس ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں جی الحمدللہ وارڈ کے اندر مجھے عوام کی اکثریت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے الحمدللہ. میں عرصہ 2 دہائیوں سے میں آپ کو بتایا کہ میں عوام کے مسائل حل کرنے میں، علاقہ کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان میں ہمیشہ پیش در پیش رہا. ہر کسی کے دکھ درد میں میں نے اپنا دکھ درد سمجھا اور ہر ایک کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کے چلا. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو میرے عوام علاقہ ہیں، جو میرے عزیز و اقارب ہیں، جو ہمارے بزرگان ہیں سفر چھتر کے، تو وہ میری ان تمام صلاحیتوں کو، ان تمام کاوشوں کو دیکھتے ہوئے وہ مجھے سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں بہتر طریقے سے جو ہے نمائندہ منتخب ہو کے ان کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کروں گا. صحیح. وارڈ کی سیاست کو آپ جنرل الیکشن پر کتنا اثر انداز ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وارڈ کی سیاست میں نے کہا نا کہ جو کونسلر ہوتا ہے یہ نرسری ہوتی ہے. صحیح. اور یہ وارڈ کی سیاست سے ہی اگر آپ اپنے مسائل لوگوں کے صحیح طریقے سے بہتر حل کر سکتے ہیں تو اس کا جنرل الیکشن پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اور جس طرح اگر آپ نے جو بویا ہوگا تو وہی کاٹیں گے. اس سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ 5 سال بعد ہماری جو نمائندگان آتے ہیں تو عوام ہماری پریشرائز ہوتی ہے کہ یار کس کو سپورٹ کریں اور کس کو نہ کریں. اور کافی حد تک جو ہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی پارٹی سے سروکار نہیں ہوتا، وہ بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو بندہ ہے وہ کس طریقے سے ہمارے مسائل حل کرے گا. تو وہ ایک دم سے فیصلہ کرنے میں انہیں جو ہے وہ دقت محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات جانے انجانے میں بعض لوگوں سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. بلدیاتی نمائندے کی مدد سے جو ہے اگر وہ ان کا نمائندہ ٹھیک ہوا جس پارٹی سے ہوا تو وہ بہتر طریقے سے لوگ اسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے. وہ بڑا اثر انداز ہوگا یہ بلدیاتی انتخابات عام انتخابات میں. صحیح. یہ بتائیے گا کہ اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی جمہوریت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں جی عوام کی، میں نے پہلے فرمایا کہ عوام کی یہ جو نچلی سطح پہ جو ہے وہ اقتدار اس کو آنا چاہیے. ہماری جو ایم ایل اے صاحبان ہوتے ہیں، ہماری جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، انہیں قانون سازی کرنے میں، انہیں بڑے فیصلے کرنے میں ان کی ضرورت ہونی چاہیے. یہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں، ٹوٹی سے نلکے کی سیاست جو ہوتی ہے، یہ بلدیاتی جو امیدوار ہوتا ہے یہ اسی کا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے اور وہی اس کو بہتر طریقے سے حل کرتا ہے. باقی جو ہے وہ جمہوریت کا، جب ہمارے ایم ایل اے صاحبان کے گھر کے باہر 500 بندہ بیٹھا ہوگا کہ میرا پانی کا پائپ جو ہے وہ خراب ہے یا میرا کوئی لائن بجلی کا کوئی مسئلہ ہے، تو انہی مسئلوں میں جھگڑا رہتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے بڑی سطح پہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتا. تو اسے اس ساری چیزوں سے دور رکھنے کے لیے بھی جو نچلی سطح کا اقتدار ہے تو وہ کافی سپورٹ کرے گا اس میں. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو میٹرک کی شرط رکھی گئی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم گوگل دنیا ہے، یہ بہت سوشل میڈیا بھی آگے چلا گیا اور یہ ورلڈ جو ہے اس ٹائم بہت ہی زیادہ ترقی کر چکا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو میٹرک کی شرط ختم کرنے والی بات ہے یہ ٹھیک ہے. میٹرک کی شرط جو ہے وہ باہر ہونی چاہیے. جتنا پڑھا لکھا امیدوار آپ کا سامنے آئے گا تو وہ بہتر طریقے سے آپ کی نمائندگی جو ہے وہ کر سکے گا. تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی کہ ایک عام بندہ اٹھ کے آپ کی ترجمانی کر ہو. پڑھا لکھا آدمی اس کو موقع دینا چاہیے اور تاکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کی نمائندگی کر سکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر مسلسل بلدیاتی انتخابات کے انعقاد نہ ہونے پر سوال اٹھاتی رہی ہے. کیا آپ اپنے صدر چودھری یاسین کی میٹرک کی شک کو ختم کرنے کے فیصلے پر یا ان کا جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میٹرک کی شک کو ختم کیا جائے، آپ کی نظر میں یہ جائز ہے؟ دیکھیں جی یہ پارٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ شاید ہی کسی فون پہ یہ بات کی بھی گئی ہو. اگر انہوں نے اس طرح کی شرط میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہو، تو اگر انہوں نے کی ہوگی تو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کو خیال ہوگا. میٹرک کی شرط یہ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے رہنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ میٹرک کی شرط ہونی چاہیے. صحیح. پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی ہے. پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اس کے انعقاد کے حوالے سے کبھی کوئی مثبت کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہمارے جو اس وقت پرائم منسٹر تھے چودھری عبد المجید صاحب، پارٹی پریزیڈنٹ بھی تھے، انہوں نے بہت کاوش کی. لیکن جب بھی ہم کسی سلسلے میں جاتے تھے تو اوپر سے ہمیں اتنا پریشر آ جاتا تھا، یہ کہ بھی آ جاتا تھا اور لوگوں کا بھی دیگر سیاسی جماعتوں کا کہ وہ نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی.
جیسا کہ ابھی موجودہ دور حکومت میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت رائے فرار چل رہی ہے، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی. تو پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے کہ جس نے ابھی اس وقت تک وہ اپنا جاری رکھا، احتجاج جاری رکھا، اور انتخابات کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہیں ہم یہاں سے فرار نہیں ہونے دیں گے. چودھری یاسین صاحب کی قیادت میں، لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا 2021 میں، انشاءاللہ وہ واپس لیتے ہوئے نچلی سطح تک اقتدار پہنچائیں گے، اور عوام کے لیے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھولیں گے. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرے گی. آپ کی رائے میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے جو سیاسی پارٹیاں حائف ہیں ان کو کیا فائدے نقصان ہو سکتے ہیں؟ وہی بات ہے جی، سیاسی پارٹیاں انہیں تو نظر آتا ہے سارا کچھ. ہمیشہ اس سے پچھلا جو دور تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دلوں پہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے اندر موجود ہے. وہ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی فلاح و بہبود کی بات ہو، تعمیر و ترقی کی بات ہو، یا اب میرٹ کی بالادستی کی بات ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول ہے. تو پاکستان باقی جو ہیں انہیں خائف اس لیے ہوتے ہیں الیکشن سے کہ انہیں اس کے نقصانات ہوں گے، ان کی چودراہٹ ختم ہوتی نظر آتی ہے، اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. صحیح. اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق مختار گروپ سے ہے یا مبارک حیدر؟ دیکھیں جی، اس میں تو مختار گروپ اور مبارک حیدر گروپ کی بات ہی نہیں ہے. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن ہیں، جانسار ساتھی ہیں، اس کے سپاہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے نوجوان لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہم ان کے سپاہی ہیں. اور ہم یہ نہیں مانتے کہ کسی گروپ کے ساتھ ہمارا جھنڈا جو ہے وہ صرف ہماری پارٹی ہے. ہمارا گروپ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، اور مستقل انشاءاللہ متحد و منظم ہے سارے. تو یہ افواہ ساز فیکٹریاں جو ہیں وہ اس طرح کی افواہ پھیلاتی ہیں کہ مبارک حیدر گروپ ہے یا مختار عباسی گروپ. مختار عباسی صاحب بھی ہماری پارٹی میں آئے تو ہم انہیں ویلکم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی ویلکم کیا، مبارک حیدر صاحب نے ویلکم کیا. تو ہماری پارٹی کی مضبوطی ہوئی ہے اس سے. تو مل جل کے جب ہم الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ باقی تمام پارٹیوں کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی، اور انہیں نمائندگی نہیں مل رہی اس ٹائم، انہیں ٹکٹ کے امیدوار نہیں مل رہے وارڈوں سے. تو انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ افواہ پھیلا کے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ برادری ازم سیاست پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، خاص کر بلدیاتی انتخابات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، برادری ازم تو ایک لعنت ہے جو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو برادری سیاسی کارکن کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ برادری معنی نہیں رکھتی ہے. اس کا جو اپنا قد کاٹ ہوگا، اس کا اپنا جو ویژن ہوگا، تو وہ جو غریب متوسط طبقہ ہوگا وہی اس کی برادری ہوگی، وہی اس کے ساتھی ہوں گے. تو باقی میں کسی برادری ازم کو نہیں مانتا. تو نہ ہی کوئی اس طرح کے فیکٹ جو ہیں وہ پارٹیوں میں ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں پارٹی کی مضبوطی بھی ہوتی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کی بات بھی، اور عوام کو بہتر نمائندگی کے طور پہ بھی سامنے آتا ہے. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ پارٹی ٹکٹ کے حصول کے حوالے سے آپ کس قدر پر امید ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ میں تو 100% پر امید ہوں، کیونکہ میری جو کاوشیں ہیں وہ میں نے 2000 سے لے کے 2020 ہو گیا ہے، اس ٹائم تک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. وہ چاہے یوتھ کی پی ایس ایف کی سیاست ہو، یوتھ کی ہو، یا مدر پارٹی کی ہو، اس میں ہمیشہ اپنا جو ہے کردار صف اول کے طور پہ پیش کیا. تو میرا رائٹ ہے. تو انشاءاللہ مجھے 100% مجھے یقین ہے کہ پارٹی میرٹ کو دیکھتے ہوئے میرا رائٹ دے گی. انشاءاللہ مجھے میرا حق جو ہے وہ مجھے دے گی پارٹی. میں پر امید ہوں. قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ فرض کیا اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا پھر بھی آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر کیمپین کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو بات نہ ہوئی کہ ٹکٹ نہ ملا تو آپ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں پہ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ وائلیشن کی تو وہ ہمیشہ، جس نے پاکستان کی پارٹی کے ساتھ غداری کی تو وہ ہمیشہ سے خرچ تو در بدر وہ ہمیشہ ایک نعرہ مارتے ہیں. تو یہاں پہ بڑے بڑے جو نام آتے ہیں جو پارٹیوں کے بغیر، جن کی پارٹیوں کے بعد کوئی بھی پہچان نہیں ہوتی. تو یہ میرا رائٹ ہے. اگر مجھے نہیں ملتا تو اگر پارٹی کسی اور کو دیتی ہے تو وہ بھی پارٹی بہتر سمجھ کے کسی اور کو فیصلہ کرے گی. تو میرے لیے پارٹی کا جو ہر فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پہ. انشاءاللہ ہم پارٹی کے کارکن ہیں، کل پارٹی کے ساتھ ہوں گے. ہر مشکل وقت میں بھی تھے، اس وقت بھی اگر ہم پارٹی کو حاوی کروانے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم دیں گے. صحیح. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا پھر آپ میئر یا ڈپٹی میئر کے انتخابات کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی،
یہ تو اللہ پاک کی عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ پاک اگر ہمیں جتا کے میئر کونسلر منتخب کرتا ہے تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پارٹی تک بات ہے وہی پارٹی تک آ جاتی ہے کہ پارٹی ہمیں کس حد تک جو ہے وہ آن کرتی ہے. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ کونسلر منتخب ہو کے پارٹی مجھے میئر کا ٹکٹ بھی دے گی اور انشاءاللہ میں میئر منتخب ہو کے اس شہر کا انشاءاللہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ نمائندہ ہوں گا اور عوام کا دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں گے اور بہتر طریقے سے عوام کی خدمت جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. قریشی صاحب ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ عوام کو آپ سے یعنی کہ بلدیاتی نمائندگان جو ہیں ان سے کتنی فیصد بہتری کی توقع ہوگی؟ دیکھیں جی 100% تو نہیں کہہ سکتے, کہیں نہ کہیں غلطیاں تو ہوتی ہیں صحیح, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ممبر اسمبلی سے بہتر جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ نچلی سطح پہ جب اقتدار آئے گا تو بہتر طریقے سے جو ہمارے نمائندگان ہوں گے کونسلر صاحبان ہوں گے وہ بہتر طریقے سے عوام کی نمائندگی کریں گے, عوام کے مسائل حل کرنے میں بہتر جو ہے وہ ثابت ہوں گے. صحیح, عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی عوام کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا بہتر نمائندہ جو ہے وہ منتخب کریں جو ان کی آواز نہ کہ صرف میئر بلدیہ تک یا وہ آپ کی آواز جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچا سکے اور آپ کا بہتر طریقے سے جو آپ کی نمائندگی کر سکے. ایسے شخص کا آپ انتخاب کریں جو آپ کے ساتھ آپ کی دکھ درد میں آپ کے ہر خوشی غمی میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو. ایسے شخص کا آپ جو ہے وہ انتخاب کریں. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ نے جس عزم کا اعادہ کیا الیکشن جیتنے کی صورت میں اپنے وعدوں پر عمل پیرا ہوں گے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.